نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت میں رمضان المبارک کا بابرکت اور باعظمت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہر ایک کے سامنے اس وقت میں حالات کو دیکھتے ہوئے تراویح کا بڑا خاص مسئلہ درپیش ہے کہ تراویح ہمیں کس انداز میں اور کس طریقے پر ادا کرنی ہے۔ تو اس کے تعلق سے کچھ باتوں کی خاص وضاحت کرنی ہے آپ سب حضرات کے سامنے۔ اسی کی روشنی میں آپ حضرات اس کو سمجھ لیں اور پھر انشاءاللہ ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ مختصر طور پر جو کچھ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہدایات ہیں تراویح کے تعلق سے، وہ آپ کے سامنے اس وقت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر۔ 20 رکعت تراویح رکعات کے اعتبار سے پوری 20 پڑھی جاتی ہیں، 20 سے کم پڑھنا وہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے ہمیں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے کبھی کبھار اگر ہم نے چھوڑ دی، ناغہ ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑنا گناہ کا ذریعہ ہوگا اور آدمی گناہ گار ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی ذرہ برابر ان حالات میں بھی تراویح کے سلسلے میں غفلت سے کام نہ لے، اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کو ہمیں پڑھنا ہی ہے اور ہم اس کو ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی ادا کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہر مرد اور عورت جو بھی بالغ ہے اس کے اوپر اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے کہ عورتیں اس سے الگ ہوں، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ بھی اس کو ادا کریں گی، اور ان کے لیے بھی اتنی ہی تاکید ہے جتنی تاکید مردوں کے لیے آئی ہے۔ لہذا ہماری تمام خواتین بھی اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اگلی بات یہ عرض کرنی تھی کہ تراویح کا حکم تو ہمارے سامنے آ گیا کہ تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگلی بات یہ یاد فرما لیں کہ تراویح کے اندر 2 عبادتیں ہمارے یہاں پر کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے تراویح کو جماعت کے ساتھ میں ادا کرنا، اور دوسری ہوتی ہے تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا۔ تو دیکھیں، تراویح کا پڑھنا تو ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر اہم ہے اور ضروری ہے، وہ اس کو ادا کرنی ہے، لیکن تراویح کے اندر قرآن پاک کا مکمل طور پر سننا یہ خالی سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر سن لیا تو ثواب پورا ملے گا۔ اس لیے بہرحال ہمارے یہاں ہر سال اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو مکمل سنیں، کیونکہ یہ بھی اپنی جگہ ایک سنت ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کو پڑھنا ہے، اگر چھوٹ جائے اور ہم نہ سن سکیں پورا کا پورا قرآن پاک تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ مسئلہ شریعت کی طرف سے ہے۔ 20 رکعت تراویح اگر چھوڑی تو گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر قرآن پاک نہیں سنا اور ہم نے علم تر سے یا کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھ کر کے اپنی 20 رکعت تراویح پڑھ لی تو گناہ گار انشاءاللہ پھر نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز یہاں پر تراویح اب ہم ادا کیسے کریں؟ تو عام دنوں میں، عام رمضان المبارک جب ہمارے یہاں پر آتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے یہاں نظام یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات مساجد میں اماموں کے پیچھے قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں، خواتین گھروں کے اندر اپنی علم طرح سے تراویح پڑھا کرتی۔ خواتین کے لیے آج بھی مسئلہ وہی ہے، وہ اپنی اسی انداز کے اندر تراویح پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کے لیے میں خاص طور سے جو ہدایت ہے شریعت کی وہ عرض کر دوں کہ سب سے پہلے مسجدوں کا
جن علاقوں کے اندر ہمارے ملک میں خاص طور سے جو میرے مخاطب ہیں یا ملک سے باہر بھی جس وقت میں چونکہ یہ وبا ہر جگہ پر ہے، کہیں پر بھی اس علاقے کے اندر کے جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے معاملہ کریں۔ عام جگہوں کے اوپر اب تک جو ہمارے سامنے حالات آئے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر اکثر جگہ پر 3 سے 4 لوگوں کے نماز پڑھنے کی حکومت کی طرف سے اجازت ہے کہ 3-4 لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جن علاقوں کے اندر اور جن شہروں میں 3-4 لوگوں کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی حکومت کی طرف سے اجازت ہو، وہاں پر محلے والوں کو چاہیے کہ امام اور ایک سننے والا اور ایک آدھ اور کوئی آدمی اس کے ساتھ شامل کر دیں۔ 4 سے زیادہ لوگ نہ ہوں، احتیاط اسی میں ہے 4 سے زیادہ لوگوں کو کسی مسجد کے اندر جمع نہ ہونے دیں، اور اس انداز کے اندر 4 لوگ وہاں پر اپنے تراویح کو پڑھ لیں۔ اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو امام صاحب کو چاہیے کہ قرآن پاک وہ مکمل کریں، تاکہ ہماری مساجد کا جو ہر سال کا سلسلہ ہے ختم قرآن کا وہ اپنی جگہ پر پورا ہوتا رہے۔ اور اگر موقع نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 3-4 لوگ یہ وہاں پر علم ترا سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنا مختصر سی تراویح پڑھ کر اور گھروں کو اپنے واپس آ جائیں۔ تو مساجد کے لیے یہ چیز خاص طور سے یاد رکھیے گا کہ مساجد کا معاملہ تراویح کے سلسلے میں یہ رہے گا جو عام طور سے، اور جن جگہوں کے اوپر بعض جگہوں کے اندر مساجد بالکل سیل ہیں، وہاں پر انتظامیہ کی طرف سے بالکل کسی کی داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ زیادہ زور زبردستی نہ کریں، اور جو اس وقت کا نظام چل رہا ہے اسی کی موافقت کرتے ہوئے پھر اپنے اپنے طور پر اپنے گھروں پر ادا کریں۔ انتظام سے ٹکرانے کی قطعاً کہیں پر کوئی ضرورت نہیں۔ تو جہاں پر 3-4 لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے وہاں پر امام اور ایک سننے والا اور ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے مساجد میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن پورا کرنے کا موقع نہ ہو تو علم ترا سے بھی مساجد کے اندر 20 رکعت یہ 3-4 آدمی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کسی بھی مسجد میں 3-4 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہرگز نہ ہوں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ کسی وجہ سے ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارے اوپر آنچ نہ آنے پائے یا کسی کو غلط فہمی پھیلانے کا موقع نہ ملے، اس لیے سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری جانب اس کے علاوہ جو ہمارے سارے دیگر مسلمان بھائی ہوں گے جو مسجدوں کے علاوہ رہ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے پورا طبقہ 3-4 لوگ ہی مسجد میں جا پائیں گے، باقی پورا محلے کے افراد ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ پھر اب اس کے لیے آگے کی ترتیب سمجھیں۔ اگر کسی شخص کے پاس میں کسی حافظ کا انتظام ہو جائے، کوئی حافظ قرآن مل جائے اور وہ سنانے کے لیے تیار ہو، تو گھر کے اوپر حافظ کے ساتھ میں تراویح کو پڑھ سکتے ہیں، اور ان حافظ صاحب سے کہیں کہ آپ تراویح پڑھا دیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے تراویح پڑھ لیں۔ لیکن وہاں پر بھی میں سب حضرات سے اور سارے مسلمانوں سے درخواست یہی کروں گا کہ جو نظام چل رہا ہے زیادہ لوگوں کے اکٹھا نہ ہونے کا، اس کو وہاں بھی ملحوظ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں چھتوں پہ اور بیٹھکوں کے اندر مجمع اکٹھے ہو جائیں اور پھر بجائے مسجدوں کے حکومت کی طرف سے ہمارے گھروں پہ کارروائیاں کی جائیں اور پھر اس سے بد انتظامی ہمارے علاقوں کے اندر پھیلے۔ ایسا ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی حافظ مل رہا ہے تو آپ بے شک اس کے ساتھ میں نماز پڑھیں، پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ نوعیت ہرگز نہ ہونے دیں کہ کہیں پر بھی کسی گھر کے اندر یا کسی چھت پہ یا کسی گھیر میں یا کسی کی بیٹھک میں یا کسی بڑے کمرے میں وہاں پر مجمع اکٹھا ہو۔ مجمع ہرگز نہ ہو۔ بس کسی حافظ کو لے آئیں اور جو گھر کے 2-4 آدمی ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں، 2-4 لوگ اس کے پیچھے اپنی تراویح کو ادا کر لیں۔ اس طرح سے اگر انتظام ہو سکتا ہو اور وہ حافظ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے تو اس طرح سے 2-4 لوگ اپنے اپنے گھروں میں حفاظ کے ساتھ میں تراویح پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن ظاہر سی بات ہے اتنے سارے حفاظ کا بھی انتظام نہیں ہو سکتا کہ ہر گھر کے اندر الگ الگ حافظ قرآن پاک کو سنا دے اور ہر گھر کے اندر حافظ قرآن پاک کو سنا سکے۔ یہاں میں درمیان کے اندر ایک بات آپ لوگوں سے خاص طور سے عرض کروں گا کہ اس موقع کے اوپر اس بات کو ذہن کے اندر بٹھائیں کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہر گھر میں حافظ ہوتا اور ہم لوگ دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیا کرتے اور دینی تعلیم کی طرف بھی ہماری توجہ ہوتی تو آج ایسے حالات میں ہمارے گھروں کے اندر کتنی رونق اس کی برکت سے ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں ساری کی ساری توجہ اور سارا انتظام اور ساری فکر ہماری صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کے اوپر رہتی ہے۔ اب ذرا یہاں پر جائزہ لے لیں کہ ان حالات میں وہ دنیاوی تعلیم ہمارے کیا کام میں آنے والی۔ اگر حفاظ ہوں ہمارے گھر کے اندر تو یقین جانیے مسلمانوں اس کی برکات ہمیں کتنی نقد یہاں پر اسی طرح سے نصیب ہوتی۔ عام حالات کے اندر علماء سمجھاتے رہتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک حافظ بنائیں، ہر گھر کے اندر ایک عالم رکھیں، ہمیں ضرورت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تب آدمی سوچتا ہے اور پھر سوچ کر کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس موقع سے عبرت لیں اور آگے کے لیے اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں کہ انشاءاللہ گھروں کے اندر اپنے ایک ایک شخص کو، ایک ایک بچے کو کم از کم ہر گھر کے اندر ایک حافظ ہو، تاکہ ایسے موقعوں کے اوپر دینی رہنمائی اور نماز اور روزے کا قیام وہ گھروں کے اندر کرا سکے۔ حالات کب کیا اور کیسے آ جائیں یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ حفاظ اتنے نہیں مل سکیں گے، ظاہر سی بات ہے پریشانی ہوگی، تو پھر کوئی مسلمان ذرہ برابر پریشان نہ ہو۔ یہ نہ کریں کہ محلے میں کسی ایک کے گھر تراویح ہو رہی ہے تو سارا محلہ اس کے گھر پہنچ گیا، یہ ہرگز نہ ہو۔ میں بار بار درخواست کر رہا ہوں آپ حضرات سے، خدا کے واسطے ایسی نوعیت نہ بنانا کہ جس سے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھیں، اور جو اس وقت میں ہمارا تصور پیش کیا جا رہا ہے اس تصور کے اندر اللہ نہ کرے کہیں اور کچھ اضافہ نہ ہو جائے۔ آپ حضرات حالات سے خوب واقف ہوں گے، سمجھداری کا ثبوت دیں، اور شریعت کی طرف سے جب کوئی ایسی پابندی نہیں ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر نہ مسجد میں تین چار مسجد کے اندر ہو گئے، وہاں انہوں نے نماز پڑھ لی، محلے کے اندر ایک آدھ گھروں کے اندر ایک آدھ حافظ ہو گئے، 3-4 نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، باقی لوگ کیا کریں گے جن کے پاس حفاظ کا انتظام نہیں ہو سکے گا؟ وہ لوگ پریشان نہ ہوں، سکون سے اپنے گھر کے اندر علم طرح سے 20 رکعت تراویح پڑھ لیں، 10 رکعت میں 10 صورتیں پڑھیں، پھر اگلی 10 رکعت میں پھر ان 10 صورتوں کو دہرائیں اور نماز پڑھ کر اپنا عبادت کی تکمیل کریں۔ ان کو ذرہ برابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مساجد میں ہرگز ہجوم نہ کریں، کسی کے گھروں میں، بیٹھکوں میں، چھتوں کے اوپر ہجوم ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگر کہیں پہ آپ کو موقع نہیں مل رہا پڑھنے کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات نہیں ہیں، آپ سکون سے اکیلے بھی اپنے گھر کے اندر تراویح 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ چونکہ آپ ہر سال پڑھتے ہیں مساجد کے اندر اور اس سال عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اللہ نے چاہا آپ کو ثواب بھی پورا ملے گا۔ اس لیے ہرگز پریشان نہ ہو، اور اپنی اور اپنے علاقے والوں کی اور خاص طور سے مسلمانوں کی جو امیج ہے، جو تصور ہے، اس کو خراب نہ ہونے دیں اور کوئی ایسا عمل نہ آنے دیں جس سے کوئی بدنما داغ ہمارے اوپر آ سکے۔ یہ میں نے ہدایات بتلا دی ہیں۔ یہ اب رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا ہے، اس لیے یکسوئی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ میں ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھ کر عمل کریں اور اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں پر کہ اب جماعت کے ساتھ ہو نہیں رہی تو نوجوان تراویح چھوڑ بیٹھیں، جیسے نمازیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کتنا بڑا طبقہ نمازیں ہی نہیں پڑھ رہا۔ یہ نوعیت ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے واسطے تراویح ہر شخص پڑھے، اہتمام کرے، پابندی کے ساتھ پڑھے، 20 رکعت پڑھے، اکیلے پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ علم طرح سے پڑھیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں بھی ہوں وہاں پہ بس یہی درخواست ہے میری کہ مجمع اکٹھا ہرگز نہ ہونے دیں، نہ مسجد کے اندر نہ گھروں کے اندر۔ اگر آپ کو 2-4 لوگوں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پڑھ لیں، نہیں ملتا تو علم طرح سے اپنی پڑھ کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو جلد از جلد صحیح فرمائے، ہم سب کو اس ماہ مبارک کی وہ رونقیں اور برکتیں عطا فرمائے۔
اللہ اس وبا کو پوری دنیا سے اور پورے عالم سے جل ذل ختم فرمائے. آپ کو، ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ اپنی خاص حفاظت کے اندر رکھے، ہر ایک کی مکمل حفاظت فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ حضرات سارے مجھ کو بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا. اللہ تمام چیزوں کو دوبارہ سے اپنے حال کے مطابق فرمائے، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں اللہ اس میں بھی ہم سب کے لیے خیر کو ظاہر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.